کراچی میں نسلا ٹاور کی مسماری کا معاملہ، عمارت کے رہائشی اور بلڈرز ایسوسی ایشن سراپا احتجاج، اندر داخل ہونے کی کوشش، پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور شیلنگ، رینجرز کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود۔ تجوری ہائٹس مسمار نسلا ٹاور کے 3 فلور گرا دیے گئے، رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ عمارت کو نیچے سے گرانے کا فیشن کہاں سے آ گیا؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ بلڈنگز گرانے کا یہی طریقہ کار ہے، کمشنر کراچی کا جواب۔ عدالت عظمیٰ کی الباری ٹاور پر تمام سرگرمیاں روکنے کی ہدایت، فروخت پر بھی پابندی لگا دی۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں نسلا ٹاور کیس کی سماعت، جماعت اسلامی کے مقامی امیر کی بولنے کی کوشش۔ آپ کون ہیں؟ چیف جسٹس کا حافظ نعیم الرحمان سے سوال۔ یہاں سیاسی تقریر نہیں ہو سکتی، تعارف کرانے پر جسٹس گلزار احمد برہم، روسٹرم سے ہٹنے کی ہدایت۔ مریم نواز شاہد خاقان عباسی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج۔ کوئی بھی جج ریٹائرمنٹ کے بعد عدلیہ کا حصہ نہیں رہتا، ججز کو عوامی تنقید سے بھی استثناء حاصل نہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطن من اللہ کے ریمارکس۔ شہباز شریف کا ڈسکا الیکشن چوری میں ملوث افسروں اور عملے کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ، پس پردہ رہ کر انتخابی دھاندلی کرانے والوں کو بے نقاب کیا جائے۔ عوام کی رائے چوری کر کے ووٹ کی توہین کی گئی، اپوزیشن لیڈر کا چیف الیکشن کمشنر کو خط۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس، ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، اپوزیشن جماعتوں کے حکومت مخالف بیانیے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال۔ محدود وسائل کے حامل ملک میں آبادی پر کنٹرول انتہائی اہم، سماجی اور معاشی ترقی کے لیے خواتین کی خود مختاری بھی ضروری ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ افواہیں کچھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی یہ روپیہ جو ہے یہ ڈی مانیٹائز ہو جائے گا، اور یہ کہ جناب اس کے بیچ میں اور لوگوں میں تھوڑا سا پینک کریٹ کرنے کے لیے کچھ ایسی چیز نہیں ہونے والی۔ کوئی ایسی چیز ہم نہیں حرکت کریں گے جس کے سے کوئی مطلب کسی کانفیڈنس میں یہ رد و بدل ہو۔ سو میں اسپیکولیٹرز کو صرف اتنا وارن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روپیہ دوسری سائڈ پہ جائے گا، ہم کوئی ایسے اقدامات کریں جس کو دوسری سائڈ پہ جائے گا، اور جب جائے گا تو ان کو بہت بری مار پڑے گی۔ غریب اور لوئر مڈل کلاس پس رہی ہے، شوکت ترین کا اعتراف۔ استثناء ختم، ٹیکسز نہیں بڑھائیں گے۔ IMF معاہدے سے متعلق غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، روپے کی قدر بہتر ہونے سے سٹہ بازوں کو بہت مار پڑے گی، مشیر خزانہ کی وارننگ۔ وزیر اعظم کو ازبکستان کے صدر کا ٹیلی فون، دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ٹرانس افغان ریلوے منصوبے کی بروقت تکمیل کے عزم کا اعادہ، ازبک صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی۔ پیپلز پارٹی کا بڑھتے قرضوں پر اظہار تشویش، واجبات کا مجموعی حجم 50 کھرب 5 ارب روپے سے تجاوز، ہر پاکستانی 2,35,000 روپے کا مقروض ہو چکا ہے، شہری رحمان کی تنقید۔ بلدیاتی ترمیمی بل سندھ اسمبلی میں پیش، اپوزیشن سراپا احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ، شدید نعرے بازی کے بعد ایوان سے واک آؤٹ۔ لاہور کے حلقہ N 133 میں ضمنی انتخاب، الیکشن کمیشن کی درخواست پر رینجرز تعینات کرنے کی منظوری، 199 پولنگ اسٹیشن حساس قرار۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن اگلے سال 15 مئی کو ہوں گے۔ ریاست میں 30 برس سے مقامی حکومتوں کے لیے حق رائے کا استعمال نہیں ہوا۔
وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے، وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کا اعلان۔ آڈیوز اینڈ ویڈیوز کی لیک کا دور ہے، ہر گھنٹے ہر دن جو ہے وہ نئی کہانی آ رہی ہے اور نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ اور بہت ہی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ملک کے اعلیٰ ترین اداروں کے اعلیٰ ترین لوگوں کی تمام یہ باتیں، یہ لیکس آ رہی ہیں باہر۔ پاکستان کے لیے، لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے یہ بہت ہی بڑا لمحہ فخریہ ہے۔ دو سابق ججز کی کہانیاں سامنے آ چکی، صورتحال ملک کے لیے ٹھیک نہیں، قوم پر مایوسی کی کیفیت ہے، عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا، امیدیں دم توڑ رہی ہیں، پی ایس پی چیئرمین مصطفیٰ کمال کی میڈیا ٹاک۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے کورین سفیر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، دو طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ پنجاب میں ایئر ایمبولینس سروس کے آغاز کی سمری منظور، ریسکیو 1122 کی جانب سے ٹینڈر جاری کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں اسموگ کے ڈیرے، لاہور میں مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 379 تک پہنچ گیا، شہری آنکھوں اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا، صورتحال کے تدارک کے لیے اقدامات نہ ہونے کے برابر۔ ڈینگی کے وار جاری، پنجاب میں مزید 4 مریض دم توڑ گئے، 24 گھنٹے کے دوران صوبے میں 147 کیسز رپورٹ، راولپنڈی میں 17، اسلام آباد میں 7 شہری بخار میں مبتلا، خیبر پختونخوا میں بھی 45 افراد اسپتال داخل۔ کورونا دم توڑنے لگا، چوتھی لہر کی شدت میں مسلسل کمی، مثبت کیسز کی شرح 0.71% تک گر گئی، 24 گھنٹے کے دوران 7 اموات، 252 نئے مریض رجسٹرڈ۔ مہنگائی کے وار جاری، ایک ہفتے کے دوران دالیں، گھی، انڈے مزید مہنگے، متعدد پھلوں کے نرخ بھی بڑھ گئے، لکڑی کی فی من قیمت میں 8 روپے اضافہ ریکارڈ، وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری۔ گیس بحران، لاہور سمیت مختلف شہروں میں پریشر کم، کھانا پکانا بھی ناممکن، عوام مہنگے داموں ایل پی جی خریدنے پر مجبور۔ چٹاگانگ ٹیسٹ کا پہلا روز، کھیل کے اختتام تک بنگلہ دیش کے پاکستان کے خلاف 4 وکٹ پر 253 رنز، لٹن داس 113 اور مشفق الرحیم 82 کے انفرادی سکور کے ساتھ کریز پر موجود۔ تھل جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ، صاحبزادہ سلطان فاتح قرار، خواتین کیٹیگری میں رباب سلطان سب سے آگے، مشتبہ کیانی کی گاڑی شولوں کی زد میں آ گئی۔ بیجنگ سرمائی پیرا اولمپکس کا کاؤنٹ ڈاؤن، چین میں خصوصی تقریب، فنکاروں کی شاندار پرفارمنس نے شرکاء کے دل جیت لیے۔ اور پتجھڑ میں بہار کا سندیسہ، راولپنڈی میں گل داؤدی کی نمائش، شہریوں کی بڑی تعداد دیکھنے پہنچ گئی، 100 سے زائد اقسام کے پھولوں کا حسن دیکھنے والے دنگ۔